پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر، IMF نے $7 ارب قرض کی منظوری دے دی۔ ایگزیکٹو بورڈ نے 3 سال کے لیے بیل آؤٹ پیکج منظور کیا۔ 30 ستمبر تک $1.1 ارب کی پہلی قسط ملنے کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا IMF پیکج پر اظہار اطمینان۔ پیکج کو معیشت کے لیے اچھی خبر قرار دے دیا۔ کہا ملک میں معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے، معاشی ترقی اور اہداف کے لیے محنت جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان میں معاشی ترقی اور مہنگائی میں مزید کمی کی پیش گوئی کر دی۔ ADP کے مطابق GDP 2.8% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے رواں برس مہنگائی 11.5% رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ جمیل احمد کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 سے 1% تک رہنے کی توقع ہے۔ نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ، جائیداد خرید سکیں گے نہ ہی بینک اکاؤنٹ کھلے گا، بین الاقوامی سفر بھی خواب بن جائے گا۔ وزیر اعظم نے منظوری دے دی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 5 دن رہ گئے۔ FBR کے سسٹم میں پیچیدگیوں کے باعث ریٹرن جمع کروانے میں مشکلات۔ کراچی چیمبر کا تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کا مطالبہ۔ اور جو وزیر اعلیٰ خود AK-47 ہوا میں لہرائی اور شیشے توڑ دیے اس بیچارے کی گاڑی کے۔ تمہارے لوگ صوبے کے بھوک اور بیماری سے مر رہے، ادھر توجہ کرو۔ تمہارا کام دوسرے صوبوں پر لشکر انداز ہو کر حملہ کرنا نہیں۔ پنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا آگے سے۔ پنجاب میں قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ مریم نواز کا الیمین گنڈاپور کو چیلنج۔ کہا جب منہ کھولتے ہو غلاظت نکلتی ہے، کلاشن کوف سے گاڑی کے شیشے توڑتے ہو، خواتین کے لیے نازیبا زبان استعمال کرتے ہو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نوجوانوں کو کیا تعلیم دے رہا ہے؟ اسپیشل سیٹس کے حوالے سے آج یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ عدالت بھی چھوٹا یا بڑا بینچ وہ بھی غلطی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس فیصلے میں 1 سے زیادہ بار ہوا ہے، بار بار آئین کو توڑا گیا ہے۔ اگر ہم آئین سے متصادم کوئی چیز کرتے ہیں، عدلیہ اگر یہ وہی کام کرے جو ہم کرتے ہیں تو کون ٹھیک کرے؟ یہ ہے وہ سوال۔ مخصوص نشستوں پر عدالتی فیصلے سے معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ طے ہونا چاہیے عدلیہ سے غلطی ہو اور فیصلہ آئین سے متصادم ہو تو کون دیکھے گا؟ کیا اعلیٰ عدلیہ کے ججز سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ سینیٹر عرفان صدیقی کے سوالات۔ نیوز کانفرنس میں کہا ڈنڈا چلایا جا رہا ہے، فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کی آزادی ہمیں آئین سے زیادہ عزیز نہیں۔ آئینی ترامیم سازشوں کے ذریعے بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ محمود اچکزئی کہتے ہیں آئین کاغذ کا ٹکڑا نہیں، مقدس دستاویز ہے۔ آئین میں ترامیم ملکی اور عوامی ضروریات کے مطابق اتفاق رائے سے ہونی چاہیے۔ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہے، خواہش ہے آئینی ترامیم اتفاق رائے سے منظور ہو۔ مولانا فضل الرحمان کی نیم رضامندی۔ کہا ایکسٹینشن مفادات نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں۔ 14 ستمبر کا وضاحتی حکم نامہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 9 سوالات۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے جواب دے دیا۔ کہا درخواستوں پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی، ججز کے کسی چیمبر میں بھی بیٹھنے کی معلومات نہیں۔ وضاحتی حکم سینئر جج کے سٹاف آفیسر کے کہنے پر اپلوڈ ہوا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا 8واں اجلاس آج ہوگا۔ 7ویں بیٹھک بے نتیجہ رہی۔ الیکشن کمیشن اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ وزیر اعظم سے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس کی ملاقات جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پر ہوئی۔ مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ ملک سیاسی عدم استحکام اور انتشار کا شکار ہے۔ آئینی ترمیم ہو رہی ہے اور وزیر اعظم سمیت پارلیمنٹ بے خبر ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں رات کی تاریکی میں آئین پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ سبی کے علاقے الہ آباد کے قریب دہشت گردی۔ SDO ایریگیشن کے گھر پر دستی بم حملہ، 1 بچہ جاں بحق، 4 بچے زخمی۔
ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं एक क्वालिफाइड नर्स हूँ। मेरी बदकिस्मती से मैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रही जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकाया, मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राज़ी हो गई। मुल्क दुश्मनों के ख्वाब मलिया मेट, बलूचिस्तान तबाही से बच गया। तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। अदीला बलोच क्वालिफाइड नर्स है। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, लोगों ने बहकाया, पहाड़ों में जाकर गलती का एहसास हुआ, बड़े गुनाह से बच गई। दहशतगर्दों की बातों में ना आने की अपील। अदीला मजबूरियों का जिक्र करते हुए रो पड़ी। बहावल नगर में 2 माह पहले पसंद की शादी करने वाले जोड़े का कत्ल। लड़की के वालिद और भाई समेत 5 अफराद ने फायरिंग की। बच्ची जख्मी हो गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। डेरा गाजी खान के जौहड़ में डूबकर 3 बच्चियां जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक बच्चियां घर के बाहर खेलते हुए जौहड़ में जा गिरी। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के मावराए कत्ल के खिलाफ रैली। मुख्तलिफ शहरों से सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। मुल्जिमान की गिरफ्तारी। जाली पुलिस मुकाबले की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। कराची के इलाके उस्मानाबाद में 2 मंजिला रिहायशी इमारत को मुनहदम करने का अमल शुरू। इमारत को टेढ़ा हो जाने पर गिराया जा रहा है। इमारत 15 साल पुरानी है। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। आज से शुरू होने वाले इवेंट में 40 ममालिक के 350 फनकार हिस्सा लेंगे। 100 से ज्यादा कल्चरल परफॉर्मेंसेस होंगी।